ناظرین، برطانیہ بھر میں کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والے طبی اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تمام سرکاری اور اہم عمارتوں کو نیلی روشنیوں سے مزین کر دیا گیا۔ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں وزیر اعظم کا دفتر بھی نیلی روشنی میں نہا گیا۔ اسی پر یہ رپورٹ دیکھیے۔ برطانیہ کی نیشنل ہیلتھ سروسز کی 72ویں سالگرہ کرونا وائرس کے خلاف لڑتے ہوئے لقمہ اجل بننے والے طبی اہلکاروں کے نام کر دی گئی۔ وزیر اعظم ہاؤس سمیت تمام اہم عمارتوں کو نیلی روشنی میں نہلا کر طبی عملے کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ برطانوی وزیر اعظم کے دفتر 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے کرونا سے ہلاک ہونے والوں کی یاد میں شمع بھی روشن کی گئی، جبکہ کینٹبری کے آرک بشپ کی جانب سے بھی ان کی یاد میں شمعیں روشن کی گئیں۔ حکومت کی جانب سے برطانوی شہریوں سے بھی اپنے گھروں کی کھڑکیوں میں کرونا کے باعث ہلاک ہونے والوں کی یاد میں نیلی روشنیاں جلانے کا کہا گیا ہے، جبکہ اس موقع پر اس طبی عملے کو بھی خراج تحسین پیش کیا گیا جو اس وقت کرونا کے خلاف جنگ میں پیش ہے۔ خبر یہ بھی ہے کہ لاک ڈاؤن کے دوران لوگ شاید سلیقہ ہی بھول گئے۔ بوتلیں، کین اور خالی ڈبے لندن پارک میں یوں پھینکے جیسے وہ کچرا کنڈی ہو۔ برطانیہ میں ہوٹل، پارک، پب اور بار کھلے تو لوگوں کی بڑی تعداد گھروں سے نکلی۔ اس دوران لندن پارک آنے والے سلیقہ اور صفائی شاید بھول چکے تھے، کیونکہ ہر طرف کچرا یوں بکھرا ہوا تھا جیسے وہ پارک نہیں بلکہ کوئی سرسبز کوڑا دان ہو۔ کھانے کے خالی ڈبے، پانی اور بیئر کی بوتلوں سمیت پارک کے تمام حصوں میں بکھرا کچرا اور کوڑا کرکٹ انتظامیہ کا منہ چڑھاتا رہا۔ برطانیہ میں لاک ڈاؤن میں نمایاں حد تک کمی کر دی گئی ہے، جس کے بعد ویکنڈ پر ہزاروں افراد نے گھروں سے نکل کر سماجی روابط بحال کیے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ لاک ڈاؤن میں نرمی ہوتے ہی گلاسگو میں بھی مساجد کے دروازے عوام کے لیے کھول دیے گئے، جس پر مسلم کمیونٹی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اسی پر دیکھیے شاہد میر کی یہ رپورٹ۔ اسکاٹ لینڈ میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی وجہ سے مساجد 3 ماہ سے زائد عرصہ سے بند تھیں، تاہم حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن میں ہونے والی مرحلہ وار نرمی کے بعد عبادت گاہوں کو کھول دیا گیا۔ ابتدائی طور پر گلاسگو کی 2 مساجد کو کھولا گیا ہے۔ مساجد کھلنے پر گلاسگو میں مقیم مسلم کمیونٹی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے اور مساجد ایک بار پھر آباد ہونے پر انہوں نے خوشی اور مسرت کا اظہار کیا ہے۔ دوران نماز مساجد میں احتیاطی تدابیر کو یقینی بنایا گیا۔ نمازیوں کے درمیان 2 میٹر کا فاصلہ رکھا گیا۔ لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ گھروں سے باوضو ہو کر آئیں اور اپنی جائے نماز بھی ساتھ لائیں۔ جماعت کا سلسلہ 2 ہفتوں کے بعد شروع کیا جائے گا۔ یہاں پہ گورنمنٹ کی ہدایات کے مطابق سخت SOP پہ عمل کیا جاتا ہے۔ جب کوئی بھی نمازی آتا ہے تو پہلے اسے اپنی جوتیاں جو ہیں وہ بیگ میں رکھنی پڑتی ہیں، اس کے بعد اسے ہینڈ سینیٹائزر سے اپنے ہاتھوں کو صاف کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنا اسے جائے نماز اگر اس کے پاس نہیں ہے تو ٹیشو دیا جاتا ہے تاکہ وہ رکھ کے 2 میٹر کے فاصلے پر انفرادی نماز ادا کرے۔ شاہد میر، 92 نیوز، گلاسگو، اسکاٹلینڈ۔ 5 جولائی کو پاکستان میں مارشل لاء لگائے جانے کے خلاف پیپلز پارٹی فرانس کی جانب سے ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں مقامی رہنماؤں اور کارکنان نے شرکت کی اور سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو خراج تحسین پیش کیا۔ اسی پر دیکھتے ہیں پیرس سے راجہ حبیب کی یہ رپورٹ۔ پاکستان پیپلز پارٹی فرانس کے سینئر رہنما چودھری کامران یوسف گھمن نے 5 جولائی پر یوم سیاہ کے حوالے سے پیرس میں ایک تقریب کا اہتمام کیا، جس میں پارٹی رہنما اور کارکن شریک ہوئے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کامران یوسف گھمن نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے 5 جولائی کو پاکستان کے لیے ایک سیاہ دن قرار دیا۔ انہوں نے کہا، بھٹو نے اپنے مختصر دور حکومت میں ملک کو ترقی کی شاہراہ پر ڈال دیا تھا۔ پاکستان کی ترقی اور خود مختاری کے دشمنوں کو بھٹو کھٹکتا رہا، اس لیے ہٹا دیا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے جمہوری سیاست پر یقین رکھتی رہی ہے، جمہوریت پر یقین رکھتی رہی ہے، جمہوری عمل پر یقین رکھتی رہی ہے۔ اس موقع پر قاضی عامر اور دیگر مقررین نے کہا کہ ایک منتخب جمہوری حکومت کا تختہ الٹا گیا، جس کے بعد یہ ملک دوبارہ پٹری پر نہیں چڑھ سکا۔ شرکا نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہی ملک کو ماضی میں ترقی کی راہ پر ڈالا تھا اور آئندہ بھی پیپلز پارٹی ہی پاکستان کو مشکلات سے نکالے گی۔ آخر میں بھٹو خاندان کے تمام شہداء کے لیے دعائے مغفرت اور پاکستان کے لیے دعائے خیر کی گئی۔ راجہ حبیب، 92 نیوز، پیرس۔ ادھر جرمنی میں طویل لاک ڈاؤن کے بعد زندگی کافی حد تک معمول پر آ چکی ہے۔ لوگوں میں دوبارہ سے میل جول اور ملاقاتیں بڑھ رہی ہیں۔ موسم اچھا ہونے پر کئی لوگوں نے باربیکیو کا اہتمام کر لیا اور مدت بعد ہونے والے ملاقاتوں کو یادگار بنا دیا۔ اسی پر دیکھیے نمائندہ 92 نیوز اصغر مرزا کی یہ رپورٹ۔
कोरोना वायरस ने जहां पर आलमी मईशत और कारोबार को नुकसान पहुंचाया, वहीं इसने लोगों की समाजी जिंदगी पर भी अपने गहरे नकूश छोड़े हैं। लोगों ने मेल जोल कम कर दिया और रवाबित सिर्फ टेलीफोन या इंटरनेट तक महदूद रहे। लॉकडाउन में नरमी के बाद हालात काफी बदल चुके हैं और जिंदगी मामूल पर आ रही है। तहरीक इंसाफ जर्मनी के रहनुमा मुबीन वड़ाइश ने दोस्तों के एजाज में बारबेक्यू पार्टी का एहतमाम कर डाला, जहाँ पर तमाम दोस्त एक तवील अरसे के बाद इकट्ठे हुए। इस दौरान जहां उन्होंने बारबेक्यू पार्टी का लुत्फ उठाया, वहीं मुल्क के मौजूदा सियासी मंजरनामे पर भी तबादला ख्याल किया। लोगों में मेल जोल और समाजी रवाबित दोबारा से बहाल हो चुके हैं। वीकेंड पर मौसम अच्छा हुआ तो लोगों ने बारबेक्यू पार्टी का एहतमाम करके इस दिन को यादगार बनाया। असगर मिर्जा, 92 न्यूज़, फ्रैंकफर्ट, जर्मनी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की जानिब से पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के तमाम अफराद के अकामों में 3 माह की तौसी कर दी गई है। सऊदी फरमारवा खादमे अल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने ऐलान किया कि पाकिस्तानियों समेत तमाम इकामा होल्डर्स जो कोरोना वायरस की वजह से सऊदी अरब वापस नहीं आ सके, उनके इकामों की मुद्दत में 3 माह के लिए तौसी कर दी गई है। सऊदी बादशाह ने इकामों की मुद्दत में बिला मुआवजा तौसी की। इसी तरह जिनकी तातीलात ख़त्म हो गई थी, उनकी तातीलात में भी 3 माह की मुद्दत में इजाफा कर दिया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।